پریشانی، بے اطمینانی اور نیند کی کمی نے اگر آپ کا گھر اور آپ کا دل دیکھ لیا ہے تو پھر برین بوسٹر استعمال کریں، یہ معجزاتی اثر رکھنے والا لذیذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ مرد کی ایگو بڑی تگڑی ہوتی ہے، خوفناک بھی، کبھی کبھی خطرناک بھی، نقصان دہ بھی، اور عورت کی ایگو اس سے نسبتاً کم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، وہ اس کو سنب کر لیتی ہے۔ پر کبھی کبھی اگر ایگو ٹکرا جائیں آپس میں تو پھر جو یدھ چھڑتا ہے اس میں لوگ مارے جاتے ہیں، تعلق بھی مارے جاتے ہیں۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے، ایک باپ اور بیٹا میرے پاس آئے، وہ اپنی انا کا بت توڑ کے آئے اور انہوں نے مجھ سے آ کے جو بات پوچھی، جو بات کہیں، وہ بہت آپ کے کام آنے والی ہے۔ مگر اس سے پہلے چونکہ کمنٹس کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو ہم ذرا کوئک فکس کر لیتے ہیں۔ فری کہتے ہیں سر جی آپ ٹھیک بول رہے ہیں، بلکہ آپ ہمیشہ ہی ٹھیک بولتے ہیں۔ آج کل کے ماحول میں انسان کو زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بچے بہت شکریہ، آپ یقیناً لڑکی ہوں گے، چونکہ لڑکی ہی تعریف کرنے میں اللہ نے اس کو دل دیا ہوتا ہے۔ عائشہ کہتی ہے سر جی شوہر اپنی بیوی کے گھر سے نکل کر اپنے ہی بھائی کی بیوی کے ساتھ افیئر کرے تو ایسے مرد کی بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے بچے سچی بات اگر پوچھیں تو ایسے ناخلف بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، اور پورے خاندان میں اسے کیا کہنا چاہیے، جیسے عورتیں تو نول دیتی ہیں، تو ایسے بندے کا پھر لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے نہ ماں، نہ مریادہ، نہ حیا، نہ خاندان، ایون اللہ کے بنائے ہوئی حد کو بھی توڑ رہا ہے، تو رسوائی کی دعوت دے رہا ہے۔ تو جو اس پہ عذاب آئے گا، اس کو جو سزا ملے گی، اس کے آس پاس والے بھی بھگتیں گے۔ اور عبیدہ کہتی ہیں کہ سر جی ایک عورت کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ بیٹا ضرور مجبوریاں ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، پر مجبوریوں کے ساتھ ہی جینا ہوتا ہے۔ اور یہ میرا کہتی ہیں سر میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، میں الگ رہنا چاہتی ہوں، میرا میاں نہیں مان رہا، میں کیا کروں؟ میرے بچے یہ شادی سے پہلے کرنے کا کام تھا۔ جو لڑکیاں جوائنٹ فیملی میں نہیں رہ سکتی انہیں جوائنٹ فیملی میں جانا نہیں چاہیے۔ اور میاں اب آئی ڈونٹ نو آخری بھائی ہے، پہلا بھائی ہے، اس گھر میں کتنا اس کا رول ہے، تو وہ تو اس رول کے مطابق ہی اپنے ماں اور باپ کے ساتھ جائے گا۔ اچھا جی، یہ ہے سر جی میری شادی اگلے ماہ، اس کو 3 سال ہو جائیں گے، اور میں آپ کی ویڈیو سن رہی ہوں، مجھے بہت میری زندگی میں خوشگواری آئی ہیں، جو میری غلطیاں تھیں میں نے ان کو دور۔ یہ ہیں جی تہمینہ، میرے بچے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، یعنی اس کا کوٹا جو سوالوں کا میں روک رہا ہوں اور واپس جاتے ہیں ان باپ بیٹے کی طرف۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ویڈیو سن کے آئے ہیں، آپ نے کہا کہ بیٹی سے اگر برا سلوک ہو یا اس کے سسرال والے اس پر ہاتھ اٹھائیں اور اس کی شکایت کریں تو ماں باپ کو نہیں جانا چاہیے، اور خاص طور پر بھائی تو بالکل نہ جائے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں اس بات کا بہت سٹرونگلی ایڈوکیسی بھی کرتا ہوں، ریکمینڈ بھی کرتا ہوں کہ سسرال کے کہنے پہ بھاگے نہیں جانا چاہیے۔ اپنی کڑی نو لے جاؤ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا بعض دفعہ بچی کرتی ہے فون کے جی مجھ پہ اس نے ہاتھ اٹھایا، تو فوراً جا کے جنگ نہیں چھیڑنی چاہیے۔ اس والے معاملے میں آپ کو دلیل سے بتاتا ہوں کہ اگر تو آپ پہلے سے طے کر کے بیٹھے ہیں کہ بیٹی کو ڈیورس دلانی ہے، اس گھر میں نہیں بسنے نہیں دینا، ان کے بچوں کی زندگی بھی برباد کرنی ہے، بچی کی بھی کرنی ہے، تو اوکے بھائی کو لے جائیں۔ کیونکہ وہاں جا کر جب آپ اپنی بہن کو دیکھتے ہو چہرے پہ مکہ لگا ہوا ہے، کوئی زخم یا چوٹ، اور وہ رو کے بیان کر رہی ہوتی ہے، لڑکیاں اکثر یہ بے وقوفی کرتی ہیں کہ ماں باپ اور بھائی کو دیکھ کر حال پیرے ڈال دیتی ہیں، اور مرد اگر اتنا سا بھی ملزم ہو تو وہاں پر اتنا ہو جاتا ہے۔ اب سامنے بہنوئی ہو جس نے آپ کی سگی بہن پہ ہاتھ اٹھایا ہو تو بھائی صاحب کیا کریں گے؟ اٹھیں گے اور کسون پھیریں گے اس کو۔ یہ جو مکہ مکی کریں گے تو اس کے بعد 2 کام ہوں گے، ایک تو وہ سسرال والے فوری طور پہ اس بھائی کو گھر سے نکال دیں گے، دوبارہ اگر یہ رشتہ بچ گیا تو وہ بھائی ساری عمر اس گھر میں نہیں آ سکتا جس گھر کے بیٹے کو اس نے مارا، چاہے ایک تھپڑ ہی مارا، دھکا دیا، گالی دی۔ جتنے گھروں میں یہ ہوا میں نے ان کو ٹوٹتے دیکھا، یہ پہلی بات۔ دوسری، والد صاحب اور والدہ جب جاتے ہیں
یا تو یہ بہت ہمبل ہو جاتے ہیں یا دونوں تگڑے ہو کے لڑ پڑتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے جس پہ آپ لوگ غور نہیں کرتے، دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں بندوقیں، کلاشنکوفیں، مارٹر گنیں چلاتے ہیں، توپ آخر میں چلتی ہے، تو ابا جی تو توپ ہیں، اماں بھی توپ ہیں، آپ ان کو چلے اماں کو ہم چھوٹی کر لیتے، تو ابا جی تو بڑی توپ ہے، وہ جب چلے گی تو فنا کر دیں گے۔ ہر ابا اس کے اندر بائی ڈیفالٹ وہ محافظ ہے اپنی بیٹی کا، اس رشتے کا۔ اچھا، اس معاملے میں جو قرآن کا منشا ہے اور حکم ہے، حکم میرے رب کا، منشا وہاں سے ہم نکالتے ہیں، تو اللہ نے ایسے معاملات پہ جو رہنمائی کی، دیٹس پرفیکٹ، انسانی مزاج کے بالکل عین مطابق۔ جب بھی لڑائیاں ہوں خانگی تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ اپنے خاندان میں سے کسی سیانے کو، مدبر کو، دانش مند کو، میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں، اپنے خاندان میں سے کسی تگڑے کو، کسی بولڈ آدمی کو، کسی محبت کرنے والے کو، اور طاقتور بھی ہو، منصب بڑا ہو یا دولت بڑی ہو، غریب آدمی کا تو، ماڑے بندے کا تو اللہ معاف کرے کوئی کہیں ہے ہی نہیں ہے نا، جگہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طور پہ میں نے ایک کو گزارش کی تھی، آپ میں سے کچھ سمجھے، انہوں نے کیا، شادی سے پہلے لڑکے والوں کے خاندان میں سے ایک دو جو با اثر بابے ہوتے ہیں ان سے گھر کی دوستی بہت ضروری ہے، ان کا پروٹوکول دیں، شادی کے موقع پہ ان سے فون لیں، ان سے رابطہ رکھیں، چاہے یہ ذکر نہ کریں، ان سے پرسنلائز ٹچ ہو جائے۔ یہ دونوں بڑے بیٹھیں گے، یہ دونوں ان کو سمجھائیں، ان کو ڈانٹیں، معاملے کو سلجھائیں، سزا دینی ہے سزا دیں، یہ دونوں جو طے کریں گے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ ان کے سامنے لڑکا بدتمیزی نہیں کرے گا، سسر کے سامنے کرے گا، سسری کے سامنے بھی کرے گا، ساس کے سامنے بھی کرے گا۔ تو اب دانش مندی یہ نہیں ہے کہ جا کے غصہ وہ اس کی گن کڑ اب جا کے برسٹ مار دیں، دانش مندی یہ بھی نہیں ہے کہ جا کے یوں کر کے بیٹھ جائیں، دانش مندی یہ ہے کہ زندگی کو سلجھانے کے لیے، اس باپ بیٹے سے یہ غلطی ہوئی کہ اپنی بیٹی کے ہاں یہ دونوں گئے اور دونوں ہی غلطیاں کی، بیٹے نے بھی کی اور ابا جی نے بھی کی، تو اس کے بعد ظاہر ہے اب پچھلے کئی سالوں سے بیٹی گھر ہے اور اب تو وہ اپنے ماں باپ کا بھی احترام نہیں کرتی، وہ اتنی تنگ آئی ہے، پچھلی چیزوں کو یاد کرتی، اس میں الگ سے بات کریں گے۔ اجازت سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ان کے بھائی کو بھی ضرورت تھی، ابا جی کو بھی اور بیٹی کو بھی، اور ضرورت تھی ان کے دماغ کو دھیما کرنے کی۔ یہ جو دماغ جب اپسیٹ ہوتا آپ کا تو پھر ظاہر نیند بھی اڑتی ہے، حافظہ بھی جاتا ہے، بہت طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ نارمل رشتے، نارمل زندگی لیو نہیں کر پاتے، تو فوراً آپ کو کائنات والوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ برین بوسٹر ہے ان کا، یہ منگوائیے، یہ بہت شاندار ہے، صبح ناشتے میں کھا سکتے ہو، دوپہر کھا سکتے ہو، پر اس کا امپیکٹ ہے آپ کی زندگی کو نارمل کرنے میں، اسے اپنی خوراک کا حصہ بنائیے۔ اٹس ناٹ میڈیسن، اٹس مور دین میڈیسن، اور اٹس اے فوڈ سپلیمنٹ، اور ڈاکٹر نوشین صاحبہ نے اس کو بنایا ہے بہت عمدہ نٹس اور جڑی بوٹیوں کی مدد سے۔ اور نمبر جناب ان کا ہے 0341657826۔ اختر عباس کو اپنی محبت میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔